اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نام اس کا سورہ حل عطا بھی ہے. سورہ دہر، سورہ انسان یا سورہ حل عطا قرآن کا 76واں سورہ ہے، چیپٹر 76، 29ویں پارے میں ہے، جز 29، اور اس کی ٹوٹل 31 آیات ہیں، 31. اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقصد تخلیق، اس کی اچھی صفات اور ان صفات اور اعمال کی جزا کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں رول ماڈل اہل بیت کی شخصیات کو قرار دیا ہے. اور شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اہل بیت نے پے در پہ 3 دن اپنی اپنی روٹیاں ایک بھوکے سائل کو، جو کبھی مسکین کی صورت میں، کبھی یتیم کی صورت میں، اور کبھی اسیر کی صورت میں آپ لوگوں کے پاس آیا. اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جنت اور جنتی لباس کی جزا پائے گا. اس کے علاوہ جو شخص اس سورہ کو جمعرات کے دن پڑھے گا وہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کی سعادت حاصل کرے گا روز محشر. اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط سورہ پڑھنے سے انسان کو جنت مل جائے گی، جنت کی نعمتیں میسر آ جائیں گی، اور رسول کی ہمراہی یعنی ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام پروٹوکول اور وہ تمام آسائشیں اس کو مل جائیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو اس کی معرفت حاصل کر کے پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو یقیناً اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اس سورہ کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس سورہ کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ سمجھا جائے، اور اس کے اندر جو مطالب، مفاہیم اور امور ہیں، حکم الہی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا جائے. تو آئیے اس سورہ کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ بانوے آں تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب سیدہ زوجہ ہیں تاجدار حل عطا کی، یعنی وہ شخص کہ جس کے اوپر حل عطا کا تاج ہے، جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی، اور وہ شخص مرتضیٰ ہے، خدا جس سے راضی ہے. وہ شخص مشکل کشا ہے جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور وہ شخص اسد اللہ ہے یعنی شیر خدا ہے. تو خود علامہ اقبال اس سورہ کی شان نزول کی تصدیق کرتے ہیں، اور تمام شیعہ علماء اکرام اس بات کے حامی و ناصر ہیں اور متفق ہیں. اہل سنت کے کچھ علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن کم از کم 18 آیات جس میں روٹی دینے والا قصہ شامل ہے اس کے بارے میں متفق علیہ ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سورہ کے مطالب و مفاہیم، بلکہ کسی بھی سورہ کے مطالب و مفاہیم کو جب تک درک نہ کیا جائے، جذب نہ کیا جائے، اس پہ عمل پیرا نہ ہوا جائے، اس وقت تک آپ اس کی فضیلت کی جزا کو، فضائل کو نہیں پا سکتے. تو آئیے اس سورہ میں موجود موضوعات اور ان میں مضمر پیغامات کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں. اس سورہ کے مضامین کو 5
حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا موضوع تخلیق انسان اور اس کی مقصدیت اور اس کا انجام، جزا و سزا۔ اس کے بعد نیک انسانوں کی صفات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بطور رول ماڈل پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تیسرا مضمون اور تیسرا مرحلہ وہ نعمتیں کہ جن سے نیک افراد کو سرفراز کیا جائے گا جنت میں ان کے نیک اعمال کے سبب۔ چوتھا موضوع وہ عوامل کہ جو انسان کی شخصیت سازی کرتے ہیں، موٹیویشنل فیکٹرز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک اہم پیغام کہ اللہ کی مشیت تمام لوگوں کی چاہتوں، خواہشوں اور مشیت پہ حاوی ہے۔ پہلا موضوع، پہلا مرحلہ خلقت انسان، کریشن آف ہیومن بینگ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں یعنی پہلی آیت میں فرماتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی دیکھیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ ہم مرنے کے بعد 50 سال، 100 سال، 200 سال اس کے بعد ہمارا نام و نشان ہو سکتا ہے، قبر بھی موجود نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عدم میں تھا، کچھ نہ تھا، اور انسان عدم میں چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بیچ کا پیریڈ ہے جس میں وہ دنیا والوں کے سامنے ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ مولا علی کے مطابق جیتا اس طرح ہے کہ کبھی مرے گا نہیں، اور مر اس طرح جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ابھی تو ہیں، ابھی تو ہمارے پاس عزت، دولت، شہرت، طاقت، اولاد، دوست، احباب، جائیداد، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری شناخت کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ ہو تو یہ غور کرو کہ تمہارا آغاز کیا ہے، تمہیں کس چیز سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ کیا ہے؟ ہیومن بینگ کا اسپرم یا اسپرم پلس اووا فیمیل کی طرف سے دونوں مل کر زائگوٹ بنتے ہیں، جس سے ڈیولپمنٹ آف ایمبریو اور پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ تو امشاجن یعنی ملا جلا، یا خود نطفہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نجس چیز ہے جو اگر لباس پہ لگ جائے تو آپ اس کو دھوتے ہیں۔ اس صورت میں جب وہ جسم پہ یا لباس پہ لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابتدا ہے۔ انتہا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو چھو لیا جائے تو چھونے والا غسل کرتا ہے، یعنی خود بھی نجس اور جو چھوئے وہ بھی نجس۔ نطفہ خود بھی نجس اور جہاں لگ جائے اس چیز کو بھی نجس بنا دے۔ تو اتنا نجس ہے انسان کہ اس کی ابتدا اور انتہا بھی نجس۔ اب آپ کہیں گے بھئی بیچ کا پیریڈ تو نجاست سے خالی ہے، کہاں خالی ہے؟ خود مولا فرماتے ہیں کیا عجب ہے انسان کہ اپنے پیٹ میں نجاست لیے گھوم رہا ہے۔ بول و براز، اسٹول، یورین ہمارے پیٹ میں موجود ہے، خون ہمارے باڈی میں موجود ہے، باہر نکل آئے تو نجس۔ تو یہ تمام نجاستوں کے درمیان انسان جی رہا ہے، اس کا آغاز، اس کا سفر اور اس کی انتہا، اور پھر جب نہیں تھا تو نہیں تھا، اور جب نہیں ہوگا تو بالکل غائب ہو جائے گا۔ تو پیغام یہ ہے کہ انسان کس بات پہ کرتا ہے، کس بات پہ فخر کرتا ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کس بات پہ لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ انسان کا انجام تو بس وہی 2 گز کی زمین ہے جس میں اس کو لٹایا جائے گا کفن پہنا کے، اور تمام لوگوں کی قبر ایک جیسی ہوگی، چاہے امیر ہو یا غریب، تمام لوگوں کا کفن ایک جیسا ہوگا، چاہے عالم ہو کہ جاہل۔ تو انسان کو چاہیے توازن و انکساری اختیار کرے اور اپنے آغاز و انجام پہ نگاہ رکھ کے، اور ان چیزوں کو تلاش کرے، ان صفات کو تلاش کرے کہ جو اس کے لیے قیامت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔
اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ دوسری سورہ میں آخری ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے نبتلی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا، ہم تمہیں مختلف پریشانیوں، مصیبتوں، ابتلاؤں، ماحول میں رکھ کر آزمائیں گے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو کہ نہیں، تم اللہ کی مصیبتوں پہ صبر کرتے ہو کہ نہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام مفتوحہ لام تاکید کی فارم میں، نون تاکید خفیفہ ایک تاکید ہوتی ہے اور نون تاکید ثقیلہ دو تاکیدات ہوتی ہیں. یہ تین تاکیدات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں جمع ہیں. انگلش میں یا تو شوڈ ہوتا ہے یا مسٹ ہوتا ہے. یو شوڈ ڈو اٹ، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. یو مسٹ ڈو اٹ، تمہیں یہ کام ضرور بالضرور کرنا چاہیے. لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تین تاکیدات ہیں، یعنی تمہیں یہ کام ضرور بالضرور کرنا چاہیے، یہ تم پر آزمائش ضرور بالضرور آئے گی. انگلش میں کوئی تھرڈ ڈگری نہیں ہے تاکید کی، اسٹریس کی، ایمفیسس کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، جیسے مثلاً من الخوف بیماری کا خوف، موت کا خوف، بے روزگاری کا خوف، کسی کے بچھڑ جانے کا خوف، مختلف خوفوں سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے، بے روزگاری، تنگ دستی، ان امپلائمنٹ، مہنگائی انسان کو بھوکا رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے، کم کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے. سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان، اور ویسے بھی غریب ممالک میں رہنے والے مثلاً افریقہ وغیرہ میں لوگ جو ہے وہ پتے درخت کے کھانے پہ مجبور ہیں. تو کتنے لوگ دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کی وجہ سے، چوری، ڈکیتی، واردات یا کسی وجہ سے کاروبار میں خسارہ انسان کو املاک کے نقصان میں، مال کے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے. وَالْأَنفُسِ جان کا خوف، اب وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے، وبا جان لیوا ثابت ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری ایسی ہو جائے یا قتل وغیرہ وغیرہ. کسی کو نہیں پتہ گھر سے نکلنے سے پہلے کہ وہ گھر صحیح سالم واپس پلٹے گا یا نہیں. والثمرات اور پھلوں میں کمی کی وجہ سے سیلاب آ جائے، جیسے مثلاً پاکستان میں پچھلے دنوں آیا، زلزلہ آ جائے یا کسی بھی قسم کی مصیبت کہ جو فصلوں کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے، ٹڈی دل کے حملے جو ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے اور اس جیسی اور دوسری چیزیں جس میں بھی انسان کی آزمائش ہو، تمناؤں خواہشات کا پورا نہ ہونا. ہم کچھ چاہتے ہیں کھانا، وہ ہم کو نہیں ملتا. ہم کچھ چاہتے ہیں پہننا، ہم وہ نہیں خرید سکتے وہ لباس. لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا سے اپنے مکان کی خواہش لے کر گزر جاتے ہیں. اولاد مثلاً نافرمان ہو جاتی ہے، جاب آپ کی چھٹ جاتی ہے، آپ جو بننا چاہتے ہیں کیریئر میں وہ نہیں بن پاتے، یا بن جاتے ہیں تو اتنے کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ تمام آزمائشیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے، اور تمام تر کوششوں کے باوجود بعض اوقات آپ اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکل بھی نہیں پاتے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، جیسے بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس سے نکلیں. اور نہیں نکل سکتے یا کسی وجہ سے مجبور ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ صبر کریں کہ جس کی جزا اللہ کے پاس ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو مصیبت پہ صبر کریں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف جائیں گے، تو ان کو بشارت دے دو جنت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 115 سورہ مومنون قرآن کا
23واں سورہ چیپٹر 23 ورس نمبر 115 اللہ فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث ایسے ہی پیدا کیا ہے، خواہ پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور کیا تم اس کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ نے آپ کو عبث نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو اس کی طرف جانا ہے، آپ پھر اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا جو آپ کرتے رہے ہیں، اور نیک اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی، چھوٹے اعمال کا بھی بڑے اعمال کا بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جو چھوٹی چھوٹی برائی کرے گا، اچھائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آزمائش دی ہیں، ہم تو اس کی سکت نہیں رکھتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش دی ہیں تو آزمائش سے گزرنے کے لیے تمام تر ہتھیار اور لوازمات آپ کو فراہم کیے ہیں تاکہ آپ ان آزمائشوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں جب یہ کہتا ہے نبتلی ہے، تو آگے فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے تمہیں کان دیے سننے والا بنایا، اور تمہیں آنکھیں دیں دیکھنے والا بنایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھا دی، آپ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تاکہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بلکہ آپ کی عقل میں صحیح اور برے کی تمیز ودیعت کر دی، الہام کر دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ اپنے ہمارے نفس کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس کی قسم کہ جس نے نفس کو سنوارا اور اس نفس میں الہام کر دیا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارے برین ہائپوتھیلیمس میں ایک پنشمنٹ ریوارڈ سینٹر ہے کہ جب آپ برا کام کرتے ہیں تو پنشمنٹ سینٹر آپ کو اسٹیمولس دیتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا۔ اسی طرح جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو یہی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر آپ کو سگنل دیتا ہے کہ تم نے جو اچھا کام کیا۔ تو اندر سے انسان کی آواز آتی ہے کہ تم نے غلط کام کیا یا تم نے اچھا کام کیا۔ تو اللہ نے ان بلڈ سافٹ ویئر ہمارے اندر رکھا ہوا ہے جو ہمیں بتلا دیتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہاں کبھی یہ شیطان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لالچ میں آ کے انسان اس سافٹ ویئر کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے ساتھ کتاب کو بھیجا۔ اگر نبی ہو تو نبی سے ہدایت لی جائے، نبی نہ ہو تو اس کی کتاب، اس کی شریعت سے استفادہ کیا جائے، اور نبی کے بعد ائمہ بھیجے جو اس شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی انا ہدیناہ السبیل کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بھیجے اور کتاب بھی دی، اور اس سے پہلے سمیع بصیرہ آپ کو طاقت بھی دی۔ تو ایک ہے ہدایت تکوینی کہ اللہ نے آپ کو عقل دی، شعور دیا، سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت دی جس سے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح، اور دوسری طرف نبی بھیجے جو آپ کو بتاتے ہیں، کتاب بھیجی جو آپ کو بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کوئی جبر نہیں کرتا کہ نبی نے تلوار نکال لیو میری بات نہیں مانو گے تو میں قتل کر دوں گا۔ اللہ نے یہ کہا اما شاکرا و اما کفورا، کہ اب یہ تم پر ہے کہ تم ان نعمتوں کو قبول کرتے ہو اور ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہو یا پھر انکار کر دیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا بھائی کافر ہو گیا ہے، میرا بھائی عیسائی ہو گیا ہے، اگر میں چاہوں تو زور زبردستی اس کو اسلام میں لے آؤں۔ تو آیت اتری لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 4 اور 5ویں آیت میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتا رہا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کفار کے لیے فرماتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، کہ ہم نے بے شک کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں؟ سلاسلہ زنجیریں، اغلالن توق، اور سعیرہ شعلے تیار کر کے رکھیں۔ جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہو اس کو زمین کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام سے سو جائے،
اور نہیں معلوم یہ چولہے کی آگ، لکڑی کی آگ جو ہم جلاتے ہیں، بلکہ جبکہ یہ وہ آگ بھی ہو سکتی ہے جو دنیا کا کول ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں کہ زمین کا ہے، اور وہ ہے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ، سینٹر آف دا ارتھ جسے کہتے ہیں۔ تو اتنی شدت ہے۔ اچھا یہ آج آگ بھی عجیب ہے، اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو یہ سرخ ہوئی، 1000 سال تک دہکایا گیا تو یہ نیلی ہوئی، اور 1000 سال تک دہکایا گیا تو یہ سیاہ ہوئی۔ عجیب آگ ہے یہ کہ جہنم میں جو لوگ جلائے جائیں گے وہ جسے کہتے ہیں کہ اندھیرے کی لپیٹ میں ہوں گے۔ خود اندھیرا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ آپ کے گھر میں لائٹ چلی جائے آپ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی لائٹ جلاؤ، موبائل کی، ٹارچ کی یا ماچس کی، لیکن کچھ لائٹ جلاؤ تاکہ روشنی ہو، تاکہ پتہ چلے۔ اس کے بعد نیک افراد کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان پیالوں سے سیراب کرے گا کہ جن پیالوں میں شراب طہور ہوگی، جس میں کافور کی آزمائش ہوگی۔ ہم جاتے ہیں مشروب پینے، اس میں کچھ ٹاپنگ کر دی جاتی ہے، اس میں کچھ ملا دیا جاتا ہے، لیمکا ہے مثلاً، اس میں جو ہے وہ لیمو ملا دیا جاتا ہے۔ ہم جو آئس کافی پینے جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ چاکلیٹ ملا دی جاتی ہے۔ اس طرح مختلف مشروبات ہیں جو ہے اس میں شربت ملا دیا جاتا ہے دودھ میں وغیرہ۔ تو یہ ٹاپنگ اس کا لطف، اس کا مزہ، لذت جو ہے دوبالا کر دیتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک مثال ہے، ورنہ تو جنت میں ناقابل یقین جن نعمتوں کو انسان کے ذہن نے نہ سوچا نہ آنکھوں نے دیکھا وہ موجود ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ اس میں اہل بیت نے روٹیاں دیں، اور دوسرے مرحلے میں وہ صفات کہ جو ایک نیک انسان میں ہونی چاہیے، جو اللہ کو مطلوب ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔